جی بیگ صاحب، ایک طرف دیکھیں نا دہشت گرد کارروائیوں میں تیزی آ رہی ہے، اور دوسری طرف ان کارروائیوں کی جو ذمہ دار ماضی میں بھی رہی اور اب بھی سامنے بات آتی رہتی ہے، ٹی ٹی پی جو ہے، اس کے بارے میں ہمارے وزیر اعظم نے ٹی آر ٹی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے اس سے مذاکرات چل رہے ہیں افغانستان میں، اور طالبان اس میں ہمیں جسے کہتے ہیں فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خصوصاً دیکھیں کچھ لوگ بالخصوص پیپلز پارٹی وغیرہ اور ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حکومت کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، ان دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے، اور پھر یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ شاید جو فوج ہے وہ اس پر برا منائے گی کیونکہ اس کے بہت سے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ان کے خلاف کام کرتے ہوئے. تو اس سب صورتحال پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ان سے مذاکرات ہونے چاہیے، اور اگر ہونے چاہیے تو کن خطوط پر ہونے چاہیے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے نا جو کہتے ہیں کہ فوج اس کا برا منائے گی، اس کا مطلب ہے کہ بین الاقوامی سیاست، بین الاقوامی حالات کو سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے. انہیں اپنے ملک کی حالات کا ہی نہیں پتہ، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ دیکھیں پاکستان ویسے تو دنیا میں ہر وہ ملک جس کی عسکری حیثیت ہے، جس کی اسٹریٹجیکل کوئی حیثیت ہے، وہاں فوج کے مداخلت کے بغیر تنازعات کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی، ممکن نہیں ہے. اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے یہی لوگ زیادہ بدنام کرتے ہیں کہ ہر معاملے میں اسٹیبلشمنٹ گھسی ہوئی ہے. تو یہ کہنا کہ فوج کو برا لگے گا معلوم ہوتا ہے جیسے انتہائی کیا کہوں اس وائس کے انتہائی بچگانہ بلکہ احمقانہ بات ہے. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ممکن ہے کہ فوج کی منظوری کے بغیر، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس کا انیشیٹو جو ہے فوج نے ہی لیا ہوگا، فوج کی مرضی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس سے سب سے زیادہ پہلے بھی فوج متاثر ہوئی تھی، اب بھی اس سے سب سے زیادہ فوج متاثر ہوگی. آگے بھی اگر خدا نخواستہ کوئی مرحلہ درپیش آتا ہے تو انہوں نے ہی قربانی دینی ہے. انہوں نے قربانی بھی انہیں دینے ہیں اور ریلیف بھی انہیں ملنا ہے. اگر آج کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے اور اس سے امن ہو جاتا ہے تو ریلیف کسے ملے گا؟ پھر کہوں گا انتہائی اہم بات ہے کہ یہ فوج جو ہے وہ ناراض ہوگی اور یہ ہوگا. فوج کی مرضی کے بغیر وزیر اعظم پاکستان نہیں کہہ سکتا، ممکن نہیں ہے. ایک تو اس میں فوج کی مرضی، بلکہ فوج یقیناً فوج نے ہی انیشیٹو لیا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہرحال جو بھی ایسی دہشت گردی کی کارروائی ہوئی، جو بھی ظلم و ستم ہوا، اور میں لفظ استعمال کروں گا جو بھی دونوں طرف سے ظلم و ستم ہوا، تو دونوں کو ایک تو اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور ایک دوسرے کو بھی معاف کر دینا چاہیے. صرف جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے واقعتاً پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو صرف یہ چیز چیک کرنی چاہیے کہ کہیں کوئی گروہ، کہیں کوئی فرد صلح کی آڑ میں کوئی قریب آ کر کوئی بڑا کام تو نہیں کرنا چاہتا ہمارے خلاف، کسی دوسرے ملک کا کھیل تو نہیں کھیل رہا. ان چیزوں کو چیک کرنے کے بعد دیکھیے ہمارے اسلام کی ہسٹری کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن کن لوگوں کو معاف کر دیا، اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا، اپنے چچا کے قاتلوں کو معاف کر دیا، کس کس کو معاف کیا آپ نے. تو لہٰذا ہمارا تو دین بھی ہمیں یہ کہتا ہے معافی دیں، انہیں شامل کریں، مین سٹریم میں انہیں شامل کریں، باقاعدہ یہ چیک رکھیں کہ اور اس کے پر نگرانی کریں کہ اگر کوئی بدنیتی کسی سے آیا ہے، اگر کوئی مزید تخریب کاری پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، اگر کوئی مزید دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے آیا ہے تو اس کو چیک کریں. وگرنہ یہ صلح ہمیشہ اچھی چیز ہوتی ہے، صلح بری چیز نہیں ہوتی. لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، قتل و غارت اسلامی تاریخ میں بھی ہوا، دنیا میں بھی ہوا، آخر صلح کرنی پڑتی ہے. اس میں آپ کی اجازت سے میں سے ایک چیز اضافہ کرنا چاہوں گا. جس طرح بیگ صاحب ذکر فرما رہے تھے، بالکل صحیح فرما رہے تھے. شرائط جو رکھی جائیں گی نا، اس میں ایک جو سب سے پہلے ایٹ دا فور سب سے پہلی شرط تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہتھیار اپنے ڈال دیں وداؤٹ اینی کنڈیشن. وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا بھی ہے کہ جو سرنڈر کریں گے ان کو معاف کر دیا ہے. سیکنڈلی یہ کہ وہ جس طرح ایک ہوتا ہے نا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن والا معاملہ، جس طرح کہ بیگ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ دونوں طرف سے پھر ایک چیز کو کنسیڈر کیا جائے اور اعتراف کیا جائے کہ غلطیاں جہاں ہوئی، اور ساتھ یہ کہ پھر ریٹ آف دی اسٹیٹ دوبارہ چیلنج نہ کی جائے، یہ ایک گارنٹی لی جائے. اور ساتھ یہ کہ جو کئی مرتبہ آپ کو اس طرح کے جو، اور ٹی ٹی پی کے اندر بھی بہت سارے فیکشنز ہیں، ایک گروپ نہیں ہے ٹی ٹی پی کے کئی گروپس ہیں. آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ دہشت گرد کارروائی کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے تو کافروں کی فوج کے اتنے لوگ مار دیے. تو یہ وہ جو تکفیری ذہنیت ہے اس حوالے سے بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز سے توبہ کریں، تو پھر کیونکہ مسلمانوں کو قتل عام کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی.